سبحان اللہ، ماشاءاللہ، احسن انداز گفتگو فرمیندے پہن جناب مولانا قاری محمد عبدالکریم چشتی صاحب بھائی کلیم اللہ صاحب نے جڑی میں کو پرچی دیتی ہے، این پرچی دے اتنے لوجھا نام ایڈا بھی ہے، انہیں خود بنا کے دیتی ہے۔ میں کو ڈر بھی لگا کھڑے شاہ صاحب تشریف فرمائیں پتنے میں گفتگو کر سکسا یا کوئی نہ، لیکن جڑے میرے منٹن میں انہیں دی حاضری لامن دی کوشش کرے سا، اللہ رب ذوالجلال میں کو حق آکھر دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومرشدنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدقت يا رب العالمين۔ سرکار دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اقصروا علی یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعہ دے نمہار میری ذات دے اتے کثرت نال درود پڑھیا کرو، چونکہ جمعہ دا نمہار یوم مشہود اس نمہار فرشتے بھی حاضر تھی ویندن۔ لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ، فرمایا میرا کوئی بھی امتی اس نمہار میرے اتے درود پڑسی، اندہ درود میں محمد مصطفیٰ تک پہنچ ویسی۔ حیث کان، فرمایا میرا امتی جتھاں بھی ہو سی میرے اتے درود پڑسی پہنچ ویسی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرمائن قلنا وبعد وفاتی کا، اسا پوچھا یا رسول اللہ تہاری وفات دے بعد بھی اگر کوئی تہارا امتی تہارے تے درود پڑسی ورا بھی پہنچ ویسی؟ میرے محبوب نے فرمایا وبعد وفاتی، میری وفات دے بعد بھی اگر کوئی میرے اتے درود پڑسی ورا بھی پہنچ ویسی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ نے مٹی تے زمین تے حرام کر دیتا ہے، ان دے اندر ہمت ہی کوئی نہیں، کسے نبی دے جسم اقدس کو کھا نہیں سکدیے۔ اس حدیث شریف آج دا نمہار جمعہ دا نمہار نہیں، لیکن میں اس حدیث تو محبوب دی شان بیان کرنی۔ ایک تا اتھو اے پتا چل گئے ویسے تا سرکار دی ذات تے ہر نمہار درود پڑھنا چاہی دائے، لیکن جمعہ دے نمہار کثرت نال درود پڑھنا چاہی دائے، کیونکہ غمخار امت نے خود اس نمہار درود پڑھن دی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ فرمائے اس نمہار فرشتے بھی حاضر تھی وینن۔ بیا اس حدیث تو اے بھی سمجھ آ گیا سرکار دا کوئی غلام کہیں جا کے بھی سرکار دے اتے درود پڑھے، حضور اپنے امتی دے درود کو خود ہی سماعت فرما گندے نے۔
چونکہ سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی قوت سماعت عطا فرمائی ہے. ساری قوت سماعت او نہیں تھی سکتی جری اللہ دے محبوب دیے. مشکات شریف دی حدیث ہے میرے محبوب نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اے میرے صحابہ جیرا کچھ میں دیکھدا واں تساں دیکھ بھی نہیں وے سکدے، جیرا کچھ میں سندا واں تساں سن بھی نہیں وے سکدے. بھلا میرے محبوب نے اگو تے گفتگو ودھائی فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطا. اے میرے صحابہ ہونے آسمان تو آواز آئیے جس آواز کو تساں نہیں سنیا میں اللہ دا نبیہ میں اس آواز کو سن گدھا ہے. ہن اندازہ لو سارے نبی فرمیندے پن اے میرے صحابہ جی میں سندا تساں نیوے سن سکدے، جی میں دیکھدا تساں نیوے دیکھ سکدے. اے میرے صحابہ ہونے آسمان تو آواز آئیے تو آرے وچوں کہیں نہیں سنی میں اللہ دا نبیاں میں اون آواز کو سن بھی گدھا ہے نال اون آواز دے آمن دا سبب بھی دریافت فرما گدھا ہے. فرمایا وحق لها ان تطا. فرمایا آسمان دا حق بندا ہا ان کے اے آواز آمنی چاہی دی ہے. میرے محبوب نے فرمایا ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. اے میرے صحابہ اس وقت سارے دا سارا آسمان فرشتے نال بھریا پیا ہے. آسمان دا کوئی چپا خالی کوئی نہیں، سارے فرشتے سر سجدے چ رکھی پین چونکہ آسمان تے رش لگا ہویا ہے. اس رش دی وجہ نال آسمان تو آواز آئیے تساں نہیں سنیا میں ہوں آواز کو سن گدھا ہے. ہن دیکھو سارے محبوب کو کیا قوت سماعت اللہ نے عطا کی تھی اور کیا قوت بصارت عطا کی تھی. اساں آسمان ساکو کوئی پتہ نہیں کتھیں کیا تھیندا پے. آسمان اور زمین دے درمیان صحیح حدیث دے مطابق 500 سال دی مسافت دا فاصلہ ہے. میرے محبوب زمین تے بیٹھن تھے آسمانے تو آواز آندین میرے محبوب 500 سال دی مسافت والی آواز بھی سماعت فرما گھندن. اور آسمان تے کیا کچھ تھیندا پے ساری معلومات سارے محبوب کو ہے چپے چپے دی معلومات ہے. تاں کر کے فرمایا اے میرے محبوب اے میرے غلاموں اس وقت میں دہدا پیاں سارا آسمان بھریا پے. آسمان دے اتے کیری مخلوق ہے فرمایا ایندہ بھی پتہ ہے وہ اس وقت فرشتے کیرا عمل پہ کریں دن. فرمایا اس وقت فرشتے اپنا سر سجدے چ رکھے ہوئے ہیں. پتہ چل دائے اللہ نے محبوب کو او کان عطا فرمائیں او اکھیں عطا فرمائیں جینا بیا کہیں کو بھی عطا نہیں فرمایا. سارے محبوب او عظیم محبوباً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام علیہم الرضوان فرمینن اسا محبوب دے نالا سے کننا وجبتاً اچانک اسا ایک آواز سنیے. سرکار بھی تشریف فرماہن اسا ایک آواز سنیے. میرے محبوب نے فرمایا اتدرونا ما ہادا. اے میرے صحابہ کیا جان دے ہو یہ آواز کی ہو جی آئیے. اسا کیا اللہ و رسولہ اعلم اللہ تے اللہ دا رسول ہی بہتر جانے. دیکھو کچھ لوگ کہدن اللہ ہی بہتر جانے اللہ ہی کو پتا ہے. میرے محبوب دے صحابہ داتا اے عقیدہ ہا اللہ بھی جان دے اللہ دی عطا نال سارے محبوب بھی جان دے نے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے. میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ اے ہادا حجر رمی بہی فی النار منذ 70 خریفہ. اے میرے صحابہ اے ایک پتھر جے کو جہنم دے وچ سٹیا گیا ہا مسلسل 70 سال دی مدت کے اے پتھر جہنم دی گہرائی چ ویندا پیا ہا ہن تک چلدا رہے گے. اے میرے صحابہ میں بھی اس آواز کو سن گدا ہے میری سماعت دی برکت نال تساں میرے صحابہ ہو تساں بھی اس آواز کو سن گدا ہے. لوگ محبوب دی سماعت تے اعتراض کریں نا سارے محبوب کو اللہ نے او قوت سماعت عطا فرمائیے. محبوب دی قوت سماعت دی برکت نال صحابہ نے بھی آواز کو سن گدا ہے. میرے محبوب فرمائن اے میرے صحابہ تساں میرے علی کار نیوے ہو سکدے. اے میرے صحابہ جڑا کچھ میں دہداواں تساں نیوے دیکھ سکدے. اے میرے صحابہ جڑا کچھ میں سنداواں تساں نیوے سن سکدے. اے صحابہ آسمان تو آواز آندیاں نے تو آدھے وچوں کوئی بھی نہیں سندا. میں اللہ دا نبی
دیاں میں انہاں آوازاں کو بھی سن گندا وا اے میرے صحابہ 70 سال کنے جڑا پتھر جہنم دی گہرائی اچ سٹیا گیا ہا تساں بھی اس آواز کو سنی آئے میں بھی اس آواز کو سن گدا اے میرے صحابہ اللہ نے او شان عطا فرمایا نے جی میں دور کے سندا نزدیک کے سندا واں میں دور تو آمن والی آواز کو بھی سن گھندا واں فرمایا میرے صحابہ اللہ نے میں کو بڑی قوت سماعت عطا فرمائی ہے آؤ محبوب دے غلامو اللہ نے سارے محبوب کو کتنی سماعت عطا فرمائی ہے سارے محبوب زمین تے ہیں آسمانہ تو آبادان دیا ہیں اللہ دے نبی ان کو بھی سن گندے ہیں اور ایک موقع ایہو جیاں آیا جنہ سرکار ستا آسمانہ تو بھی پار جنت چہن بلال زمین تے چلدا ودہا میرے محبوب نے بلال دے قدمہ دی آواز کو بھی سن گدھائے فرمایا بلال سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنت اے بلالا تو زمین تے چل دعوہ دہا میں تو زمین تے پھر دعوہ دہا میں جنت چہامی میں جنت چ بھی تیری آواز کو سن گدائے محبوب دے غلام آؤ اس تو بھی بد کے محبوب دی قوت سماعت دی گال کرا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اجا تک میں اپنی اماں دے پیٹ چہامی اماں دے پیٹ چہامی اماں دے پیٹ چہامی بظاہر میری ولادت باسعادت کوئی نہیں تھی میرا میلاد بظاہر کوئی نہ تھیا اجا تک اپنی اماں دے پیٹ چہامی لوح محفوظ تے قلم چل دا میں اس قلم دی آواز کو بھی سن گندا ہمیں اچھا اندازہ ہون اتھائی میں کو رساؤ دل اندر دے مفتی کے فتوہ گھن کے رساؤ محبوب لوح محفوظ تے قلم چلن دی آواز کو بھی سن گنن پیچھے مدینہ شریف پاکستان مدینہ تو اتنا دور تا نہیں ہے نا اگر محبوب دا امتی پاکستان کے کھڑا تھی کہ محبوب دی ذات تے درود پڑسی سرکار کیوں نہ سن گنن سن میرے امام نے فرمایا دور و کسے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت صحابہ کرام علیہم الرضوان فرمائے خیبر دے مقام تے ایک یہودیہ نے ایک بکری روسٹ کی تھی اور سرکار دی دعوت کی تھی اس بکری دے اندر خوب مسالہ مکس کر کے اور اگلے جنگیں چ مسالہ مکس کر کے اہدتھا لی رسول اللہ سرکار دی بارگاہ چ تحفے چ پیش کر دیتا میرے محبوب نے تحفہ قبول کیتا آپ نے کھانا شروع کیتا صحابہ کرام توجہ نال سن سو گال کو ضائع نہ کرے سو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کھانا شروع کیتا جی میں صحابہ نے کھانا شروع کیتا میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بکری کو نہیں کھانا فوراً ہاتھ چاگنو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہاتھ چاگ دے صحابہ کرام فرمیدن محبوب نے اس یہودیہ کو سدوایا جنا او آئی آپ نے فرمایا اسممتی هذه الشاة اے یہودیہ کیا تہیں بکریے چ زہر ملائیے اسممتی هذه الشاة کیا تہیں بکریے چ زہر ملائیے وہ کہ یا رسول اللہ من اخبارکا
اے اللہ دے رسول میں تا زہر ملائیے اور میرا نکتہ نظر اے ہا اگر تسا اللہ دے نبی ہو تو کو پتہ چل ویسی اگر معاذ اللہ تسا اللہ دے نبی نیوے تسا تمہاری وفات ہو ویسی لیکن من اخبارہ تو کو کہہ رشے میرے محبوب نے فرمایا اخبرتنی ما هذه یدی الزرا اے میرے ہاتھ جری بکری دی اگلی جنگ ہے اے ذبح تھی ہوئی اے بنی ہوئی اے گوشت تیار تھیا ہویا اے میں کو دسیے یا رسول اللہ میں کو نہ کھاؤ میرے اندر زہر ملیا ہویا ہے اندازہ لو او بکری جری ذبح تھی چکی ہے جندے گلے تے چھری چلائی گئی ہے جندے جسم کے اندی جان کو الگ کیتا گئے اندی کھل لہائی گئی ہے اندے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے ولاں کو بھاتے چاڑیا گئے گھنٹوں بھاتے رہ گئی ہے گوشت الگ تھی گیا ہے ہڈیاں الگ تھی گئے ولاں کو بارہو کڑ کے اندے اندر زہر مکس کیتا گئے ولا سرکار دی بارگاہ پیش کیتا گئے ولاؤ بکری علانی ہے میرے محبوب نے ولاوی اندی آواز کو سن گتا ہے فرمایا اخبرتنی اخبرتنی خبر دے الفاظن اور علماء تشریف فرمان جملہ خبریہ ان دے واسطے ضروری ہے دو کلمے ہومن اتھا تا کوئی دو کلمے دی بجائے ایک کلمہ بھی کوئی نہیں ایک لفظ بھی کوئی نہیں ایک لفظ تا دور دی گالے ایک حرف بھی کوئی نہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کچھ نہیں سنیا لیکن وہ بکری دی ذبح ہوتی ہوئی تیار تھی ہوئی جنگ علانی ہے میرے محبوب نے ان کو بھی سماعت فرما کے دائے میرے منٹ مکمل تھی گن اللہ رب ذوالجلال انہیں کلمات کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے سارے آج دے آخری خطیب